ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں۔ پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں۔ ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے۔ اس طرح کا کبھی کام نہ کرے کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں۔ ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے، صلح ہو جاتی ہے، پنچایت میں صلح ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، پھر بات شروع سے شروع ہو گئی کیونکہ ہم نے معافی، پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے، تو وہ بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ بننے والی گل یاد ہی، او بس کر یار، کچھ بھولیں بھی تو۔ بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچوں کو بات بھول جاتی ہے، اس لیے بچے، اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے، اور اگلے 5 منٹ میں اماں نے پھر ماتھے کا بوسہ لیا تو بھول گئی بات۔ اللہ کرے کوئی تھوڑے تھوڑے بچے بھی بن جائیں۔ یہ جو بہتے سیانے ہیں نا، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، عقل زیادہ آ گئی ہے نا۔ اس لیے اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، صاحب جنوں کر دے، صاحب اللہ کوئی تھوڑا سا مجھے مجنون بھی بنا۔ یہ زیادہ عقل تو کسی کام کی رہی نہیں، پاگل کر دی، پاگل کر دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لہذا معافی دینے کو تیار ہے، معافی دیں۔ جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی، سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا۔ لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے، کو چھٹی ہو گئی، جا تجھے معاف کیا۔ اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے، میرا رب بھی ایسے، وہ گنواتا تو نہیں نا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی، تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے، یہ اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، تو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ، کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کردہ ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تو معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائیں، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یا اللہ ہو گیا۔ اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا، تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا، اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں، بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے، کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے
یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے۔ تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی، پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا۔ فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیگ لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا۔ یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے۔ پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے۔ حضور اب آپ کو پتا چل